بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. وقال تعالى وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بات جھاڑ پھونک، کہانت اور نجوم، ایسٹرولوجی اور پامسٹری سے متعلق چل رہی تھی. اس میں سب سے بڑا اور مرکزی کردار لفظ جنات کا ہے. جنات، جن، اجنہ، شیطان، خبیث، بھوت، اس طرح کے الفاظ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. ہمارے اسی معاشرے میں جو لوگ سائنس اور فلسفہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ الگنی پہ لٹکا ہوا کپڑا بھی اگر لہرا جائے تو انہیں لگتا ہے یہ جن ہے. تو یہ بڑے انتہا پسندی کے دو کنارے ہیں. ضرورت ہے، واجب بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کے ذیل میں یہ بتلاؤں کہ آخر قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. ہمارے علم کا سب سے بڑا سوتر تو یہی ہے نا، یہیں پر آ کر کے ہم سرنڈر کرتے ہیں اور یہیں پر ہمارا ایمان و یقین مکمل ہوتا ہے، یا علم کی ہماری تشنگی اور تشنہ کامی اور تشنہ لبی دور ہوتی. جب نبی کی زبان سے ہم الفاظ سن لیں یا خلاق فطرت کوئی ارشاد فرما دیں، بس ہم مان لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے. تو اس لیے میری ذمہ داری کہ میں بتلاؤں جن کیا ہوتا ہے. کیا واقعی موجود ہوتے ہیں؟ کیا ان کا وجود ہے؟ وہ بھی کوئی مخلوق ہیں؟ جی ہاں. تو اس سلسلے میں آپ سمجھ لیجئے کہ 50 سے زیادہ قرآن کریم کی آیات میں جناتوں کا تذکرہ، شیاطین کا تذکرہ. اچھا، شیطان اور جن کو آپ الگ الگ سمجھتے ہوں گے. اکثر فقہا اور علماء کا کہنا یہی ہے کہ یہ ایک ہی ہے، کوالٹی الگ الگ ہے. بھائی کچھ لوگ بالکل جو اسلامی مراکز سے کٹے ہوتے ہیں، مثلا ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلمین ہیں، انہی کی تہذیب غالب ہے، مسجد بھی وہاں نہیں ہے، تو آپ ان کے نام دیکھ لیجئے، سریش، انل اور اس طرح کے نام آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح سے ان سے آپ نماز پوچھ لیجئے تو لا الہ الا اللہ تک یاد نہیں ہوگا ان کو. تو ایک کوالٹی تو یہ ہو گئی، آپ کہو گے کیسے مسلمان ہو. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علوم کے تحقیق اور تدقیق میں اور اس کو پڑھانے اور سمجھانے میں لگا رہتا ہے. تو جس طرح یہاں کوالٹی میں فرق ہے، اسی طرح ادھر بھی فرق ہوتا ہے، وہ بھی ہم بتلا رہے ہیں. پہلی بات، جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ جنات کا وجود نہیں ہے، وہ اپنے ذہن سے یہ خرافات نکال دیں، ورنہ ان کا ایمان خطرے میں. کیوں؟ قرآن کریم جس چیز کو ایک مستقل مخلوق بتا رہا ہو، آپ اسے یہ کہہ دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو آپ کا کفر کون بچا پائے گا؟ قرآن کریم کی 60 سے 65 آیات کا انکار کون بچا لے گا آپ کو کفر سے؟ تو ابھی تو 2 آیات میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا.
صلصال من حمأ مسنون، کسی تالاب میں جس طرح پہلے مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل کیچڑ ہوتا ہے، کالا کالا سا ہوتا ہے، لیکن پھر اس پر تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ سوکھنا شروع ہوتا ہے، پھر اور تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ چٹک جاتی ہے، پھر اور تیز پڑتی ہے تو اگر اس کے ٹکڑے آپس میں ٹکرائیے تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہی صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، اور اسی آیت کا اگلا جملہ ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جناتوں کو دہکتی آگ سے پیدا کیا۔ یعنی یہ پیرالل بیان ہو رہا ہے کہ انسان مٹی سے، اور پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، کہ ہم نے جناتوں کو کائے سے پیدا کیا؟ من نار، آگ سے پیدا کیا۔ اس میں تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکار کر کے ان سے کوئی بات بھی کہی ہے، یا معشر الجن والانس، یہ بھی تو سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت اور معاشرے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو باقاعدہ مخاطب کیا، جب موجود نہیں ہے تو مخاطب کس کو کریں گے؟ آپ بتلائیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ انسان اور جناتوں کو کس کس چیز سے پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت نوٹ کیجئے جسے کم از کم پچھلے 11 سال میں آپ نے 100 مرتبہ تو سنا ہی ہوگا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ جو پروسیس اور اپنا پروجیکٹ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو کیوں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ ایک ہی منصوبے کے تحت پیدا کیے گئے کہ انسانوں اور جناتوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے لیے قانون ہے اسی طرح ان کے لیے بھی قانون ہے، اور سیم ہے، وہی قانون ہے جو ہمارے لیے۔ ابھی اور وضاحت آ جائے گی سامنے۔ تو کتنی ابھی تک 4 آیتیں 5 آیتیں نوٹ کر لی ہیں آپ نے قرآن کریم کی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس مکالمے کو 4 جگہ نقل کیا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد شیطان سے کیا کہا؟ مطلب جو وہاں موجود تھے، فرشتے موجود تھے اور یہ موجود تھا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کہا؟ استکبرت ام کنت من الکافرین، تو نے تکبر میں ایسا کیا ہے یا تو کافر ہو گیا، یعنی میرے حکم کو مانے گا ہی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس انسان سے، اس آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے اس کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہی تو حوار ہے نا، یہی انٹرویو ہے، یہی بحث ہے، یہی مکالمہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وجود ہے، موجود ہے باقاعدہ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو آپ پڑھتے جائیے، قرآن کریم کو پڑھتے جائیے۔ یہ لفظ جن 22 جگہ آیا قرآن کریم میں، یہ سنگولر ہے، یہ سنگولر ہے، ایک وچن ہے۔ اور جان کا لفظ 7 جگہ آیا ہے جو اس کا بہوچن اور پلورل ہے، تو 29 جگہ تو خود براہ راست اس جنس کا تذکرہ۔ اور شیطان کا تذکرہ تو کتنا ہے آپ جان سکتے ہیں، شیطان کا تذکرہ کتنا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی تلاوت شروعات کہاں سے ہوتی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ یہ بھی قرآن کریم نے بتلایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پارہ نمبر 14 سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب آپ قرآن پڑھا کریں تو آپ اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس لیے مجودین جو قرأت کے ائمہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ باقی سارے کام کرتے وقت، اردو پڑھتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت ہم بسم اللہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے ساتھ خاص یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ قرآن نے ہی بتلایا ہے ادب۔
تو یہ تو ہو گیا کہ قرآن کریم نے بیسکلی ان کو تذکرہ، میں نے جو بات کہی ہے دعویٰ یہ کہ یہ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں، تو اس وجود پر دلیل تو قرآن نے دے دی ہے نا، کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان کے کمپوزیشن کو بھی اناؤنس کیا ہے کہ ان کا مادہ ترکیبی کیا ہے، ان کا خمیر کیا ہے. آگے اب اگلی بات، کیا قرآن کریم نے ایک مخلوق کی حیثیت سے ان کا کوئی باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹچ میں قرآن کریم نے جناتوں کا کوئی تذکرہ کیا ہے؟ یا یہ بھی کہہ لیں کیا حضور کو معلوم ہے کہ جنات موجود ہیں؟ مطلب آپ کوئی بھی یہ سوال اپنے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. 2 جگہ اس طرح کا تذکرہ موجود ہے، پارہ نمبر 26 سورہ احقاف اور پارہ نمبر 29 سورہ جن. سورہ جن ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پوری ایک سورت جب اس نام سے ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دو واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، حالانکہ باقاعدہ جناتوں نے حضور سے اس ٹائم بات چیت نہیں کی ہے. ایک روایت ذکر کی ہے مفسرین نے، جس روایت کو امام بخاری، امام مسلم اور سیاہ ستہ نے سب نے نقل کیا. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے اشارہ میں نے کیا تھا کہ شیاطین کا معمول یہ تھا کہ ان کے جو کاہن لوگ تھے، جو پجاری لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو بہلانے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے، ان کا کام کرنے کے لیے ان کا معمول یہ تھا کہ یہ آسمان کی بالکل بلندیوں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا کوئی آرڈر نوٹ کراتے ہیں فرشتوں کو نوٹ کراتے ہیں، تو فرشتے اس کے بعد جب وہاں سے اس آرڈر کو لے کر کے چلتے ہیں تو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. بسا اوقات انہی بات چیت کے دوران کوئی نہ کوئی بات یہ لوگ اچک لیتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، ہم کو یہ آرڈر دیا گیا، یا ایسا کہا گیا، ویسا کہا گیا. وہ آ کے یہاں بتا دیتے تھے. وہ اس میں 2 4 6 100 کے الفاظ ہیں، 100 جھوٹ ملا کے وہ پروس دیتا لوگوں کو. تو اس کی وجہ سے ایک آدھ خبر ٹھیک ہو جایا کرتی تھی. لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو پورے آسمانوں کو بیریکیڈ کر دیا گیا، انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملی. یہ کل تک جہاں بیٹھ کر کے باتیں سنتے تھے جا کر کے، اب اگر وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو انگارہ پڑتا ہے. یہ الفاظ خود ان لوگوں نے نقل کیے، یعنی انہوں نے جب آپس میں بات چیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری بات چیت کو اٹھا کر کے قرآن بنا کے اتار دیا ہے. الفاظ دیکھیے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ کل تک ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں سے چیزیں ہم کو سنائی پڑا کرتی تھی. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. لیکن آج فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، آج اگر ہم وہاں تک پہنچ جائیں تو ہمیں انگارہ پڑتا ہے کھینچ کے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، آج ہم نے جب آسمان کو چھوا ہے، یعنی اس کے قریب پہنچے ہیں، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ ویل سیکیورڈ ہے. مُلِئَتْ حَرَسًا کا ترجمہ ہے کہ زبردست سیکورٹی لگی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ انگارے بھی موجود ہیں، بالکل میزائل سیٹ رکھا ہوا، کھٹاک سے پڑتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جناتوں نے جب یہ دیکھا کہ کل تک ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں تک ہم آ جایا کرتے تھے، تو اب جنات پوری دھرتی پر مشرق اور مغرب میں اور چاروں طرف پھیل گئے کہ ایسا کیا اسپیشل انسیڈنس ہوا ہے دھرتی کے اوپر کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی سیکیورٹی ہے اوپر. تو وہ پوری دنیا میں اور زمین کا چپا چپا چھان آئے، انہیں کوئی چیز ایسی سمجھ میں نہیں آئی. اسی بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک وفد کے ساتھ بازار اوکاز میں جا رہے تھے. اوکاز ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، بہت بڑا میلہ عرب کا، جس میں سب بڑے بڑے نامور شعراء پہنچتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی. حضور اس لالچ میں جاتے تھے کہ یہاں بھیڑ مل جائے گی، قرآن سنا دیں گے، 10-20 جہنم سے بچ جائیں گے. تو حضور اس تیاری میں چلے تھے گھر سے. رات میں مقام نخلہ پر پڑاؤ کیا، صبح حضور وہاں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس فجر کی نماز میں حضور تلاوت کر رہے تھے کہ وہ ان کا جو بیچ ایک گھوم رہا تھا اس ایریے میں، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ وہ انسیڈنس یہاں کہیں تو نہیں ہوا ہے.
تو انہوں نے جب حضور کے آس پاس آ کر کے گھیرا لگایا اور قرآن کریم کو سنا ہے تو سمجھ گئے کہ یہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں کا یہ رنگ بدلا ہے اور آسمانوں کا یہ سسٹم اور نظام بدلا ہے۔ تو انہوں نے حضور سے تعرض نہیں کیا، ایسے ہی جا کر کے اپنے جناتوں سے جا کر کے کہا ہے۔ اس پورے انسیڈنس کو قرآن کریم نے ڈائریکٹلی، قرآن کریم نے اس کو ٹیلی کیا باقاعدہ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جناتوں کا ایک وفد تمہارے قریب بھیجا، یعنی وہ گھوم رہے تھے، ہم نے ادھر پھیر دیا ان کا رخ تمہاری طرف، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے غور سے قرآن کریم کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ حضور کے قریب آئے اور آواز سنی تو آپس میں کہنے لگے انصتوا، خاموش ہو کر کے سنو کیا ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب حضور نے اپنی نماز مکمل کر لی اور یہ پورا واقعہ مکمل ہو گیا، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ ہم نے قرآن سنا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، بہتر یہی ہے کہ اس اللہ کی طرف بلانے والے کو کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا جائے۔ ابھی حضور سے بات چیت نہیں ہوئی، صرف قرآن کو سنا ہے اور قرآن کریم میں اس طرح کے مضامین سنے اور جا کر اپنی پوری قوم سے کہا ہے کہ اللہ کا ایک داعی ہے جو اسی طرح کلام سناتا ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے وہاں باقاعدہ سنایا، بتایا، قرآن کریم نے نقل کیا، جسے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے، سورہ احقاف پارہ نمبر 26 میں اس کا آخری رکوع۔ دوسرا واقعہ حضور کے ساتھ پیش آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہیں قرآن کریم نے جس کو نقل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں پریشان ہو گئے اور جو حضور کا سپورٹ اور بیکنگ تھی، ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، اور خاندانی طور پر جو بہت بڑا سپورٹ تھا، گھریلو سپورٹ تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں کا انتقال ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نے سوچا جاتے ہیں طائف، حضور طائف تشریف لے گئے، وہاں جو 3 بھائی سردار تھے انہوں نے بہت بدتمیزی کی، حضور وہاں سے مایوس ہو کر کے اور زخموں سے چور مقام نخلا میں آ کر کے ٹھہرے۔ مقام نخلا میں یہ عتبہ اور شیبہ کا انگوروں کا باغ تھا، وہیں آ کر کے حضور ٹھہرے، چشمے کے پاس زخموں کو دھویا اور پھر اس کے بعد وہیں تھوڑا سا قیام کیا۔ آپ جب تہجد کی یا عشاء کی یا فجر کی تلاوت کر رہے تھے، مطلب یہ تینوں اقوال ہیں، مجھے شک نہیں ہو رہا ہے، روایت میں اسی طرح ہے کہ حضور جب تلاوت کر رہے تھے تو پھر ان کا ایک وفد، جناتوں کا ایک وفد حضور کی تلاوت کو سننے لگا اور انہیں قرآن کریم بہت عجیب اور بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اس پورے واقعے کو لے جا کر کے اپنے لوگوں میں بیان کیا۔ اس بیان کو، اس سننے کو، اس گفتگو کو، اس پورے پروسیس کو، اس پورے انسیڈنس کو قرآن نے جہاں نقل کیا ہے، اسی سورت کا نام سورہ جن، قل اوحی الیہ، آپ لوگوں کو بتائیے کہ میری طرف وحی آئی ہے۔ کیا وحی آئی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ ایک جماعت نے تمہارا قرآن سن لیا ہے۔ فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے جا کر کے اپنی قوم میں رپورٹ کیا کہ ہم نے ایک عجیب پڑھائی سنی ہے، آج ایک عجیب کلام سنا ہے ہم نے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ فآمنا بہ، ہم نے تو یقین کر لیا کہ یہ واقعی حق کا پیغام ہے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور آج کے بعد ہم ہرگز اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضور کی صرف گفتگو سن کر، کلام سن کر کے یہ صورتحال پیش آئی۔ تو یہ 2 بڑے بڑے انسیڈنٹس ہیں جن کو قرآن کریم نے یہاں نقل کر دیا ہے کہ ایسا ایسا ہوا حضور کے ساتھ کہ حضور تلاوت کر رہے تھے، ان لوگوں نے سنا، قرآن کریم سے مبہوت اور متاثر ہو کر اپنی قوم میں جا کر کے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس کلام پر، تمہیں بھی لے آنا چاہیے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، قوم اللہ کے اس داعی کی دعوت پر لبیک کہو، یہی بہتر۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کہا؟ جنات موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم کوئی کہانی افسانہ آپ کے سامنے کہیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ایسے بہت سے سن رکھے ہیں، اس لیے جب تک قرآن و سنت کا کوئی استدلال آپ کی خدمت میں نہ آئے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ تو قرآن کریم نے تذکرہ کیا کہ جناتوں کو پیدا کیا گیا اور کاہے سے پیدا کیا گیا، اور ادھر حضور کے ساتھ یہ 2 انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ اب اگلا دیکھیے، کیا حضور کی باقاعدہ ملاقات بھی ہے؟ دیکھیے اب یہ 2 واقعے ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے صرف ابھی کلام الہی سنا ہے اور اس میں موجود جو پیغام ہے
ایک آدھ رکوع کا، ایک آدھ سورت کا وہ انہوں نے سن لیا ہے، اتنے میں وہ اپنا سب کچھ ہار گئے ہیں۔ اور یہ آپ سن لیجئے کہ جنات ہمارے ساتھ دین میں اور شریعت میں شریک ہیں، جو قانون ہمارے لیے وہی قانون ان کے لیے ہے۔ اور قانون لاتا کون ہے؟ قانون کون لے کے آتا ہے؟ قانون کی تشریح اور وضاحت کون کرتا ہے؟ نبی کرتا ہے نا۔ بغیر نبی کے کوئی گھر میں تو قانون نہیں بنا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اجنہ کے بھی نبی ہیں۔ بھائی شریعت جب یہی والی ہے پہنچے گی کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی صاف کر دیا قرآن میں کم از کم 10 سے 12 15 جگہ کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ مرد تھے، کوئی عورت نبی نہیں ہے۔ إِلَّا رِجَالًا، رجال کہتے ہیں مرد کو، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے مرد نبی بھیجے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب عورت نہیں ہوئی ہے تو جنات اور انسان تو ہو ہی نہیں سکتے۔ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ، کہ ہم ہمیشہ بشر کو یعنی انسان کو رسول بنا کے بھیجتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے حضور جب ان کے بھی نبی ہیں تو پھر ان تک بات پہنچانا بھی تو ہوگی نا۔ تو پھر سنیے دھیان سے، جو لوگ حج کر کے آئے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے ایک مسجد دیکھی ہوگی، مسجد الجن۔ مسجد الجن جو مسعی کی طرف ہے، 1 کلومیٹر 1 سے 1.5 کلومیٹر چلنے کے بعد، یعنی سعی والی سائیڈ میں ہے، جس طرف صفا اور مروہ ہیں اسی سائیڈ میں مقام ابراہیم کی سائیڈ میں 1.5 کلومیٹر چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الجن۔ یہ بھی اسی تذکرے میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کے ساتھ تھے، جو روایت بخاری اور مسلم کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ تھے اور اچانک حضور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ فرماتے ہیں کوئی وادی ایسی نہیں ہے اس پورے چھیتر میں، اس علاقے میں، کہ جس کو ہم نے تلاش نہ مارا ہو، یعنی کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جہاں ہم سب پھیل نہ گئے ہوں اور ہم نے سب کہیں، یہاں تک کہ تھک ہار کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ ہیں کہ ہمیں یہ لگا کہ حضور کو کوئی اڑا لے گیا ہے یا حضور کو معاذ اللہ ختم کر دیا گیا۔ استطیرا اب اغتیلا، یہ الفاظ ہیں کہ کوئی حضور کو اڑا لے گیا ہے۔ وہاں بہت معاملہ تھا اس طرح کا کہ اجنہ اٹھا لے جاتے ہیں۔ اب اغتیلا، یا حضور کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فجر کا وقت ہو گیا، ان لوگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور غار حرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو بہت پریشان ہو گئے، پوری رات، بدترین رات ہے زندگی کی جو ہم نے گزاری ہے، بشر لیلتن، بدترین رات ہے اپنی زندگی کی جو ہم نے گزاری ہے، جو اندیشوں میں اور خوف میں آپ کے لیے گزاری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ جناتوں کا ایک وفد آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ ہم سے ملاقات کر لیجئے اور ہمیں بھی سکھلائیے، آپ ہمارے بھی تو نبی ہیں۔ میں ان کو اتنی پوری رات ان کا پیغام، شریعت کا پیغام سمجھاتا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی عجیب خبر تھی، اس لیے ہم حضور کے ساتھ گئے وہاں تک دیکھنے۔ تو روایت کے الفاظ تو یہ بتلاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ٹچ سے، جس طرح کوئی انگارہ کہیں پہ رکھا گیا ہو، کسی زمین پر پتھر پر انگارہ رکھیں تو وہاں پہ رنگ بدل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں آگ جلی ہے۔ تو فرمانا کہ اس طرح کے ٹچ اور اس طرح کے پیچز ہم نے وہاں دیکھیں۔ حضور نے بتلایا، پوری بات بتلائی، پھر اس کے بعد ایک میسج دیا ہے، وہ میسج آپ بھی نوٹ کر لیں اگر اب تک آپ تک نہ پہنچا ہو۔ وہ جب جانے لگے، یمن سے آئے تھے، نصیبین کے لوگ تھے، مقام سب کچھ بتایا حضور نے، نصیبین کے لوگ تھے۔ وہ جب جانے لگے تو حضور سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے توشہ، لمبا سفر ہے، توشہ مینس راستے میں کھانے کے لیے ٹفن، یعنی ہم کیا کھائیں گے راستے میں، یا ہم کیا کھایا کریں، یا ہمارے لیے کیا غذا الاؤ ہے، کیا چیز حلال اور حرام، اس طرح کی چیزیں پوچھی ہوں گی انہوں نے۔ تو حضور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ میں نے دعا کی ان کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ جس ایسی ہڈی کو اٹھائیں گے
جو ایسے جانور کی ہو جسے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، اس کی ہڈی کو جب وہ اٹھائیں گے تو پہلے سے زیادہ اس پر گوشت پائیں گے۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی ہم لوگ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کی ہڈیاں جب ہم پھینک دیتے ہیں، اس کو کوئی جن جب ہاتھ لگائے گا تو اس پہ گوشت پہلے سے زیادہ ہوگا۔ یہ حضور نے دعا کے ذریعے ان کے لیے خوراک طے کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو جانور تمہارے جو سواری کے جانور ہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، حالانکہ جو لفظ استعمال کیا اسی کی وضاحت کی ہے لوگوں نے، کہ اونٹ جس کے پنجے نرم ہوتے ہیں اور وہ جن کے کھر چرے ہوئے ہوتے ہیں، دو حصوں میں ہوتے ہیں، ان جانوروں کی جو لید ہے وہ لید تمہارے جانوروں کی خوراک ہوگی۔ یہاں یہ بھی طے ہو گیا کہ جنات کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ان کی سواریاں بھی ہیں، ان کی سواریاں بھی خوراک لیتی ہیں، یہ بھی طے ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ یہ تمہاری خوراک ہے، راستے میں کہیں بھی تمہیں اس طرح کی ہڈی ملتی ہے، اس کو جب ہاتھ لگاؤ گے تو اس کو گوشت سے بھرپور پاؤ گے۔ اسی طرح سے تمہارے جانور انسانوں کے جانوروں کی لید کو جب ٹچ کریں گے تو وہ ایک دم ان کے لیے خوراک بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، یعنی اس روایت کے ذیل میں حضور نے فرمایا کبھی ان چیزوں سے استنجا نہ کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت میں 3 چیزیں، وہاں غالباً کوئلے کا بھی تذکرہ ہے، ورنہ یہ تذکرہ تو کئی روایات میں لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، کہ تم کبھی بھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ لید کا ٹکڑا اگر سوکھا ہو تو پانی کو آبزرو کرتا ہے، استنجا اگر کسی بھیگی چیز کو اس سے کشید کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے منع کر دیا فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بھائی جناتوں کی خوراک ہیں، ان کو ناپاک نہ کرنا، یعنی ان سے استنجا نہ کرنا۔ تو بہرحال یہ بات تذکرے کی ہے۔ اس طرح کا واقعہ 6 مرتبہ پیش آیا۔ یہ ایک واقعہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، یہ حرا کے آس پاس یمن سے آنے والے وفد نصیبین سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تذکرہ، یہ لیلۃ الجن والا جو تذکرہ، جو مسجد جن والا، وہ اس کے علاوہ ہے۔ اس میں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تمام صحابہ سے پوچھا کون ہے ایسا جس کے دل میں رائی برابر بھی، جس کے ایمان میں کھوٹ نہ ہو؟ سب نے دعویٰ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، مجھے حضور ساتھ لے گئے اور لے جا کر کے ایک جگہ بٹھا دیا۔ دیکھیے یہ وہی جگہ ہے، یہ روایت ہے کہ یہی وہی جگہ ہے، ایک دائرہ بنا دیا حضور نے کہ تم اس سے باہر نہ نکلنا، بالکل بھی اس سے باہر نہ نکلنا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ یہ جنگل تھا، مکہ مکرمہ کا وہ جنگل تھا، 2 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو نکلتے دیکھا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، خوف کے مارے میرا حال برا ہو جاتا ہے۔ ایک تو انہیں دیکھ کر کے میرا حال برا ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں حضور موجود ہیں، یہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں میں بہت، جسے ہم لوگ کہتے ہیں، تڑبڑا رہے تھے، لیکن حضور نے منع کر دیا تھا دائرے سے باہر مت آنا۔ وہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ دندناتے ہوئے لوگ یہ دیکھ کر کے، جنات یہ دیکھ کر کے کہ یہاں انسان موجود ہے، وہ حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی فطرت ہے، ان کی فطرت ہے۔ جس طرح بچھو کیا کرے گا، ڈنک مارے گا، سانپ کیا ہے، پھن مارے گا، ویسے ہی یہ انسانوں کو دیکھ کر کے گزن پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے کہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے، لیکن اچانک دائرے کے قریب آ کر کے فوراً ان کا ڈائریکشن چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وہ رات میرے لیے بہت بے چینی کی تھی، بڑی مشکل میں نے گزاری، یہاں تک کہ صبح جب ہوئی تو حضور تشریف لائے تو میرے دم میں دم آیا۔ تو یہ وہی دائرہ ہے، روایت ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہی دائرہ ہے جس پر آج مسجد الجن بنی ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، اس وقت اس لیے عرض کی ہے کہ اس سلسلے کی گفتگو چل رہی ہے۔ تعویذ میں 2 ہی بہانے ہیں، یا تو تمہارے اوپر جن کا اثر ہو گیا ہے، اور یا تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ جادو کا تذکرہ میں کرایا ہوں، جن کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک وجود ہے، باقاعدہ ایک وجود ہے۔ ان کا مزاج انسان دشمنی کا ہے، ان کا مزاج انسان دشمنی کا، یہ بھی طے ہے۔ اب اس سے آگے مضمون ابھی چلایا نہیں جا سکتا، اس کے آگے کا مضمون ہاتھی خانے میں ہوگا۔
تو بہرحال یہ آپ طے کر لیجئے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ جنات انات کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی 50 سے 65 آیات کا منکر ہے، اور ایسا منکر مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ ذہن سے دماغ سے سب نکال دیجئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ جبریل کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ذہن میں رکھیے گا، نہ کوئی تعویذ اور نہ کوئی وجود۔ بس یہ آخری فل اسٹاپ ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح علم اور صحیح سوچ نصیب فرمائے، اور گمراہی سے بچائے، شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔